محبان اہل بیت، پیروان ولایت علی ابن ابی طالب، اس کائنات میں اللہ نے مومن کا بڑا مقام رکھا ہے۔ مومن جو ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان رکھنے والا ہو، اس کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت کو تسلیم کرنے والا ہو، اس کا آل محمد کی نظر میں مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ سلامت رہیں۔ اب میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، جیسے ہی ہمارے واجب الاحترام عالم دین آئیں گے میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ بس جتنی دیر میں گفتگو کروں گا کوشش کیجیے گا توجہ سے سنیے گا اسے، ٹھیک ہے؟ بولنا نہ بولنا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر بات اچھی لگے، آل محمد کا فرمان آپ کے دلوں کو چھو جائے تو یقیناً آپ بولیں گے، نبی بولیں گے تو میرا آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جتنی دیر تک گفتگو کروں عظمت ایمان پر، عظمت مومن پر، کہ ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کا مقام کیا ہے آل محمد کے نزدیک، وہ ذرا سنیے گا اور پھر اپنی عظمت کا اندازہ لگائیے گا کہ اس کائنات میں جس مقام پہ شیعہ حیدر کرار بستہ ہو، روایات میں ملتا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جنت جیسا ہے جہاں علی کا ماننے والا رہتا ہے۔ لیکن یہ آج کا موضوع میں نے چنا اس وجہ سے ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میں ایک پیغام انشاءاللہ آخر میں دے کے جاؤں گا آپ کو۔ آج کے زمانے میں ہر بندہ پریشان ہے، کہتے ہیں بھی ہر طرف مہنگائی ہو گئی ہے، ہر طرف جناب گھر نہیں چل رہے، 4 بندے کما رہے ہیں، گھر کا نظام نہیں چل رہا، مہنگائی ہو گئی ہے، فلاں چیز مہنگی ہے، فلاں چیز مہنگی ہے، فلاں چیز مہنگی ہے، ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ لیکن میں کہوں گا جہاں اتنی مہنگائی کا دور ہے، اس زمانے میں ایک چیز سستی ہو گئی ہے، اور وہ ہے کسی مومن کی توہین کرنا۔ بھئی یہاں توجہ کیجئے گا، مومن کسے کہتے ہیں؟ جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، اقرار کرنے والا ہے، علی کی بیٹوں کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنے والا ہے۔ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب میں نے علی کی ولایت کو تسلیم کیا ہے تو علی کی ولایت مجھ سے کچھ تقاضے کر رہی ہے، وہ مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے، وہ ولایت مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر تو نے اپنے دل میں مجھے جگہ دی ہے تو پھر میں تجھ سے مطالبہ کرتی ہوں۔ اور وہ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں نظر پھیر کے دیکھ، ہر وہ بندہ جس کے دل میں علی کی ولایت موجود ہے، جس طرح اس ولایت کا احترام واجب ہے، اس مومن کا احترام بھی تجھ پر واجب ہے۔ لیکن افسوس ہے آج کے زمانے میں سب سے سستا ترین کام ہے، محفلوں میں بیٹھے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، اے فلانے اے کم کیتا تا فلانے، جو غیبت کر رہا ہے، جو تہمت لگا رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، اور جس کی غیبت کر رہا ہے وہ بھی پتہ ہے کتنا نقصان ہے۔ اگر آپ نے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف کوئی بات کی ہے، اگر تو وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے، تب بھی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان کرنا آپ پہ حرام کیوں؟ وہ اس میں پائی جاتی ہے، بندہ موجود نہیں تھا، آپ نے برائی کی، یہ ہوتی ہے غیبت۔ غیبت کو قرآن نے حرام قرار دیا کہ مومن کی غیبت نہ کر۔ اور اگر تو نے کوئی ایسی بات محفل میں کہہ دی کہ اپنے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، اگر وہ برائی اس میں نہیں تھی تو یہ کہلاتی ہے تہمت۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی حرام، دونوں کام حرام۔ کیا ہوگا اگر کوئی مومن دوسرے مومن کی توہین کرے، اس کی غیبت کرے، اس پہ الزام لگائے؟ آپ کے اور میرے چھٹے لالے ولایت نے فرمایا اذا اتہم المؤمن اخاہ، کہ اگر کوئی مومن اپنے دوسرے مومن بھائی پر کوئی تہمت لگائے، فرمایا ان موصل ایمان من قلبہ، فرماتے ہیں کہ جب وہ تہمت لگاتا ہے اس کے دل سے ایمان ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھل کے فنا ہو جاتا ہے۔ نمک پانی میں ڈالا ختم،
نمک کا وجود ہی ختم۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مومن پر تہمت لگائے، چھٹے لالے ولایت نے فرمایا اس کے دل سے ایمان ایسے ہی ختم ہو جائے گا جس طرح پانی سے نمک۔ یہ نقصان ہے۔ ہر بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں کسی مومن کے بارے میں برا کہہ رہا ہوں، اس مومن کو اذیت پہنچے گی، وہ مومن ناراض ہوگا، اسے یہ پسند نہیں ہوگا کہ اس کی برائی کی جائے۔ یاد رکھیے اس کے مقابلے میں آپ کو فرمان سناتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات کرو کہ وہ مومن خوش ہو جائے، کیا اجر ملے گا آپ کو؟ آپ کی بات سے اگر مومن خوش ہوتا ہے کیا ملے گا؟ چھٹے لالے ولایت نے فرمایا من سر مؤمنا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر رسول اللہ ومن سر رسول اللہ فقد سر اللہ فمن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنت۔ فرمایا چھٹے امام نے فرمایا جس بندے نے کسی ایک مومن کو خوش کیا، اس نے مجھ جعفر صادق کو خوش کیا۔ میں چھٹا تاجدار ولایت اس بندے سے خوش ہوا جس نے ایک مومن کو خوش کیا۔ فرمایا کہ جب میں اولاد زہرا فرزند رسول خوش ہوں گا، میرا نانا رسول اللہ خوش ہوگا، اور اگر میرا نانا خوش ہوگا اس کو بھیجنے والا اللہ خوش ہوگا، اور اگر وہ خوش ہو گیا تو جنت اس بندے کا مقدر بن جائے گی۔ جنت اس بندے کا مقدر بن جائے گی۔ نہ کیا کرو ایک دوسرے کی توہین۔ کسی کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر بظاہر ایک ملنگ کی حالت میں گھومتا ہوا انسان، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس مومن کی توہین کرو جو مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے کسی کے بوسیدہ لباس سے، کسی کے پھٹے ہوئے کپڑوں سے یہ مت سمجھو کہ اس بندے کی قیمت نہیں ہے۔ آؤ بتاؤں اس بندے کی قیمت کیا ہے۔ ایک بندہ جو مولا کی علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہو، اس پھٹے پرانے لباس والے مومن کی توہین نہ کر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو پھٹے پرانے لباس میں گھومنے والا مومن ہے نا، وہ ان 1000 کروڑ لوگوں سے بہتر ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہے۔ ہماری نظر میں وہ بوسیدہ لباس والا ملنگ، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا انسان، کہتے ہیں وہ مومن بے شک معاشرے کا ایک پرہیزگار انسان ہے، بڑا نمازی، پرہیزگار، متقی، بڑا حافظ، بڑا قاری ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اتنا بڑا حافظ ہو کے، اتنا بڑا قاری ہو کے، اتنا بڑا وہ مجتہد بنا ہوا ہے اپنے مذہب کا، کہتے ہیں اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں وہ اس ملنگ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ بے شک بوسیدہ لباس میں ہے، وہ اتنا تو ایمان رکھتا ہے نا علی حق پہ تھا۔ بس قبلہ صاحب تشریف لا چکے، آخری بات آپ کی ضامت تمام۔ گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی توہین نہ کرے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ اگر اس کا پھٹا پرانا لباس ہے نا، تو سیدھا کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے، تو پھر تجھ سے سوال ہوگا یہ معاشرے کا وہ بندہ جو محروم ہے، کیوں اس نے یہ حالت بنا دی؟ اس کے گھر والوں نے اس کو توجہ نہیں دی، اس کے محلے والوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس کو صحیح ڈائریکشن نہ دینے کی وجہ سے وہ کسی اور رستے پہ چل پڑا، لیکن وہ مومن ہے، قابل احترام ہے۔ تم پر واجب ہے اس کی تربیت کا اہتمام کرو، اسے بٹھاؤ، اسے سمجھاؤ۔ ایسا ممکن نہیں ہے دل میں علی کی ولایت ہو اور علی کا فرمان سن کے تسلیم نہ کرے۔ اسے جھٹلاؤ نہیں، اس کی توہین نہ کرو، اسے بٹھاؤ، اسے سمجھاؤ، غلطی ہوئی ہے تو پیار سے سمجھاؤ۔ فرمایا کہ اگر کسی مومن نے دوسرے مومن پر تہمت لگائی، اس کا ایمان اس کے دل سے ایسے ہی ختم ہوگا جیسے پانی کے اندر نمک ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس بات پہ ختم کروں،
یہ جو ولایت علی کی نعمت کو سینے میں رکھ کے بیٹھے ہو، میں نے مصائب نہیں پڑھنا، مصائب انشاءاللہ آغا صاحب، آذان کا وقت بھی قریب ہے، انشاءاللہ آغا صاحب ہی آپ کو فضائل مصائب سب. آخری بات، پیغمبر کی حدیث کی مختصر سی وضاحت. بچپن سے لے کر آج تک سنتے آئے ہیں، پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے وسیع علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. ذرا آج 2-3 منٹ صرف غور تو کریں، آخر پیغمبر کیا نہ کیا چاہتے ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں اس کو سمجھنے میں اتنا کامیاب ہوں. کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو، یہ محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. بھئی اس علاقے کے رہنے والوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سوال کا جواب دو گے، آخری جملہ مجلس ختم. سنیے گا ذرا، اس سوال کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ہوگا کہ رسول نے یہ جو تشبیہ دی ہے نا آگ اور لکڑی کی، اس آگ اور لکڑی کے رشتے کو سمجھو. توجہ کیجئے گا. جب ہم نے غور کیا کہ آخر پیغمبر نے پوری کائنات کی ساری چیزیں چھوڑ کر آگ اور لکڑی کا رشتہ کیوں بیان کیا، تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر بندہ اس بات کو مانے گا جہاں آگ جل رہی ہو وہاں لکڑیوں کا بسیرا نہیں ہوتا، وہاں لکڑی باقی نہیں رہ سکتی. لکڑی آگ کے قریب جائے گی، وہ جل کے فنا ہو جائے گی. پیغمبر بھی کہنا چاہتے ہیں، علی والے یاد رکھ، میرے وسیع علی کی محبت اتنی طاقت رکھتی ہے، جن وجودوں میں علی رہتا ہو، جن نفسوں میں محبت علی رہتی ہو، جن نسلوں میں محبت علی رہتے ہو، اس محبت کا کمال یہ ہے جہاں محبت علی ہو وہاں گناہوں کا بسیرا نہیں ہوتا. جہاں محبت علی ہو وہاں گناہوں کا بسیرا نہیں ہو جاتا. ہو جاتی ہے غلطی، خطا ہو جاتی ہے، تو یہ محبت علی اس مومن کو مجبور کرتی ہے بیٹھ رب کی بارگاہ میں اسی علی کا وسیلہ دے کے اپنے گناہ کی معافی مانگ. اس گناہ کو اپنی زندگی کی عادت نہ بنا. اگر عادت بن گئی ہے سمجھو محبت کامل نہیں ہوئی. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس محبت علی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جتنے بھی مرحومین ہیں، قبلہ حسن عسکری صاحب کی والدہ محترمہ اور جتنے ہمارے جتنے شہداء، امام برگاہ اثر پاک کے شہداء، پوری کائنات میں جتنے بھی شہداء ہیں، غزہ کے شہداء، پارا چنار کے شہداء، اور بالخصوص آج میرے استاد محترم شیخ محسن النجفی صاحب کی برسی ہے، ان کے بلندی درجات کے لیے، تمام شہداء کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات.